شادی کے پہلے سال ہی میرا شوہر فوت ہو گیا۔ عدت پوری ہونے کے بعد میرے والدین مجھے لینے آ گئے۔ وہ میری دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، مگر میری ساس اور سسر رونے بیٹھ کے انہوں نے مجھے جانے نہ دیا۔ میرے سسر نے میرے والدین سے کہا کہ اب یہ ہماری بیٹی ہے، اس کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا، مگر آپ اسے واپس نہ لے جائیں، کیونکہ آپ کی بیٹی یہاں سے چلی گئی تو ہمارا گھر ویران ہو جائے گا۔ میرے والدین مجبور ہو کر واپس آ گئے۔ اب میری ساس دن بھر مجھے تانے دیتی اور الٹی سیدھی باتیں سناتی، لیکن میرے سسر بہت اچھے تھے۔ ان کے آتے ہی رات کو ساس میرے کمرے میں آ جاتی اور میرے ہاتھ پاؤں دبا کر میری خدمت کرتی۔ مجھے بڑے سکون کی نیند آ جاتی۔ صبح ہوتے ہی میرے سسر میرے ہاتھ میں 2000 روپے رکھ دیتے اور کہتے، بہو تم یہ اپنا خرچ رکھ لو۔ میں بہت خوش تھی کہ میرے سسر بہت اچھے ہیں، مگر میرا پڑوسی روز چھت سے ایک کاغذ پھینکتا جس پر لکھا ہوتا، تمہارے سسر تمہارے ساتھ جو حرکت کرتے ہیں، دیکھنا اس پر خدا کا عذاب آئے گا۔ میں بہت پریشان ہوتی، کیونکہ میرے سسر تو مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتے تھے۔ میں اس کاغذ کو پھاڑ کر پھینک دیتی۔ مگر ایک دن مجھے شک ہوا تو رات کو میں ساس کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی آنکھ بند کر کے جھوٹ موٹ کا سو گئی، مگر تھوڑی دیر بعد ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب میرا نام طاہرہ ہے، ہم 4 بہنیں تھیں، میں سب سے بڑی تھی اور بہت ہی خوبصورت تھی۔ میرے والدین بے حد خوش تھے جب میرا رشتہ کھاتے پیتے گھرانے سے آیا۔ انہوں نے جہیز کی بھی ڈیمانڈ نہیں کی تھی، بس انہیں شادی کی جلدی تھی۔ میرا اجمل سے سادگی سے نکاح ہوا تھا۔ میری ساس بہت چاہت سے مجھے اپنے گھر لے کر گئی تھی۔ اجمل شادی کی رات بھی بہت چپ چپ سے تھے، نہ تو انہوں نے میری تعریف کی اور نہ ہی محبت کا اظہار۔ کہنے لگے، میں بہت سادہ سا آدمی ہوں، مجھے بیوی کی تعریف کرنا نہیں آتی اور نہ ہی میں ان چکروں میں پڑنا چاہتا ہوں۔ میں نے آگے سے کچھ نہ کہا۔ مجھے لگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا مزاج سے واقف ہو جاؤں گی۔ میری ساس اور سسر کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن شادی کو 1 ماہ ہی گزرا تھا کہ مجھے پتہ چلا کہ میری ساس بہت سخت مزاج عورت ہے۔ وہ ہر وقت مجھ سے گھر کا کام کرواتی رہتی تھی۔ میں پورا دن گھر کے کاموں میں الجھی رہتی اور وہ میرے ہر کام کو تنقیدی نظر سے دیکھتی تھی۔ میرے شوہر کے سامنے میری ساس میرے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتی تھی۔ میری شادی کو بس ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے، لیکن ان چند ماہ میں یہ سمجھ گئی تھی کہ میرا سسرال تنگ نظر اور دقیانوسی قسم کا ہے۔ میرے شوہر اجمل ایک پرائیویٹ ادارے میں جاب کرتے تھے۔ میری شادی کو ابھی 4 ماہ ہی گزرے تھے کہ ایک روز میرے شوہر اجمل آفس کے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر چلے گئے، مگر میری قسمت کے راستے میں ان کی گاڑی کی ٹکر ایک ٹرک سے ہو گئی اور وہ اسی حادثے میں وفات پا گئے۔ یہ خبر جب ہم گھر والوں کو ملی تو ہم سب پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ اجمل میری ساس سسر کی اکلوتی اولاد تھی۔ میں تو شادی کے پہلے سال ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ میرا تو رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ میرے ماں باپ مجھے دلاسے دے رہے تھے۔ وہ وقت میرے لیے بڑا ہی مشکل تھا۔ میرے پاس صبر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور پھر جب میری عدت پوری ہوئی تو میرے والدین مجھے لینے آ گئے، کیونکہ میرے والدین میری دوسری شادی کرنا چاہتے تھے۔ جب میرے ابا نے میرے سسر سے اس بارے میں بات کی تو میری ساس سسر رونے بیٹھ کے اور بولے کہ میرے جانے کے بعد ان کا گھر ویران ہو جائے گا۔ میرے سسر کا کہنا تھا کہ میں ساری زندگی ان کے بیٹے کے نام گزار دوں اور وہ مجھے اپنی بیٹی سمجھ کر اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ میرے والدین نے بہت زور دیا، مگر میری ساس اور سسر نے مجھے واپس نہ جانے دیا۔ جب میرے والدین نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ مجھے اپنے شوہر کی وفات کا اتنا غم تھا کہ میں نہ ان سے کچھ کہہ پائی۔ بالآخر میرے والدین میرے سر پر ہاتھ رکھ کر واپس چلے گئے۔ میں نے بھی اپنے والدین کی خاطر اپنی ساری زندگی اپنے مرحوم شوہر اجمل کے نام پر گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میرے سسر اب میرا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھتے تھے، مگر میری ساس مجھے اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ وہ مجھے اکثر تانے بھی دے دیا کرتی۔ میری ساس نے میرے شوہر کے مرنے کے بعد پہلے تو بہانے سے ماسی، جو کہ گھر کے کاموں کے لیے ملازمہ تھی، اسے ہٹوا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ صاف کام نہیں کرتی۔ نکرانی کے جاتی ہی میری ساس نے میرے سر پر صفائی کی ذمہ داریاں بھی ڈال دیں۔ میں جس کمرے سے جھاڑو لگا کر باہر آتی وہ کہتی کہ تم نے ٹھیک سے صفائی نہیں کی، جاؤ دوبارہ جا کر جھاڑو لگاؤ۔ پورے دن بس مجھ سے یہی کام کرواتی رہتی۔ لیکن میرے سسر کے آنے کا وقت ہوتا تو مجھ سے کہتی، جاؤ اپنے کمرے میں اور صاف ستھرا جوڑا پہن کر آؤ۔ میں شام ہوتے ہی ایک صاف ستھرا جوڑا پہن لیتی۔ میرے سسر کے آتے ہی میری ساس کے تیور بالکل بدل جاتے تھے۔ وہ کہتی، تمہارے لیے گرم چائے بنائی ہے، میں تمہیں لا کر دیتی ہوں۔ جب میں کہتی کہ آپ رہنے دیں، میں خود اپنے لیے چائے بنا لوں گی، تب وہ کہتی، نہیں،
تم میری بہو ہو، لیکن میں تمہیں اپنی بیٹی کی طرح سمجھتی ہوں۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میری ساس کیسے دوگلی شخصیت کی مالک ہے۔ دن میں تو ایک ظالم ساس کی طرح میرے ساتھ برا سلوک کرتی ہے، اور جب سسر گھر آتے ہیں تو وہ میرے آگے پیچھے گھومنے لگتی ہے، مجھے چائے بنا کر دیتی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس بات کے پیچھے کیا راز ہے، لیکن جب راز فاش ہوا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ میرے سسر کے آتے ہی مجھ پر مہربان کیوں ہو جاتی تھی؟ ایک دن تو میری ساس نے وہ کام کیا کہ میں دھنگ رہ گئی۔ رات کو میرے کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی، تم بہت تھک جاتی ہو، پورا دن کام کرتی رہتی ہو، لاؤ میں تمہارے پاؤں دبا دوں۔ یہ سن کر تو میں حیران اور پریشان ہوگی، آنکھیں پھیلائے اپنی ساس کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، نہیں نہیں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے پاؤں کو کچھ نہیں ہوا، مجھے آپ سے پاؤں نہیں دبوانے۔ لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور میرے پاؤں دبانے لگیں۔ مجھے ان کی اس بات سے بہت شرم محسوس ہو رہی تھی۔ پھر وہ سرسوں کا تیل لے کر آ گئیں اور میرے پیروں پر لگانے لگیں۔ مجھے یہ سب بہت برا لگ رہا تھا۔ میں نے انہیں کئی بار کہا کہ مجھے آپ سے مالش نہیں کروانی، لیکن وہ زبردستی میرا پاؤں پکڑ کر اس پر تیل لگانے لگیں اور اس قدر اچھی مالش کی کہ کچھ ہی دیر میں مجھے گہری نیند آ گئی۔ میں پرسکون پوری رات سوتی رہی، لیکن جب صبح اٹھی تو بجائے تر و تازہ ہونے کے خود کو تھکا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے پوری رات کوئی مشقت کا کام کیا ہو۔ جب میں اٹھی تو میرے سسر مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ صبح صبح وہ مجھے دیکھ کر کیوں مسکرا رہے ہیں۔ پھر جو سوال انہوں نے مجھ سے کیا وہ مجھے حیرت میں ڈال گیا۔ کہنے لگے، تمہیں رات کو سکون سے نیند آ گئی تھی نا؟ سسر کا یہ سوال مجھے الجھن میں ڈال گیا، کیونکہ میں نے تو کبھی نیند کی خرابی کی شکایت نہیں کی تھی۔ بہرحال میں نے دھیمے لہجے میں کہہ دیا، جی میں سو گئی تھی۔ ایک اور عجیب بات یہ تھی کہ میری ساس کبھی بھی میرے سسر کے کمرے میں نہیں سوتی تھی، وہ ہمیشہ اپنے الگ کمرے میں سوتی تھی۔ میں نے آج تک انہیں سسر کے پاس بیٹھے یا بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی سسر گھر پر نہ ہوتے، ساس کا رویہ دوبارہ وہی سخت ہو جاتا اور وہ مجھ سے ہر کام کروانے لگتی۔ سسر کے آتے ہی پھر وہ میری خدمتوں میں لگ جاتی۔ کچھ دنوں سے یہی ہو رہا تھا۔ روز میری ساس زبردستی میرے پاؤں پکڑ کر تیل سے مالش کرتی، اور جیسے ہی مالش شروع ہوتی تو میری آنکھیں نیند سے بھوجل ہونے لگتی۔ میں چاہتی کہ جاگتی رہوں، لیکن نیند میرے اختیار میں نہ رہتی۔ آنکھیں خود بخود بند ہو جاتی اور میں لمحوں میں نیند کی گہری وادیوں میں چلی جاتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ نیند کیوں اس قدر طاری ہو جاتی ہے۔ یہ سچ تھا کہ میں تھکی ہوتی، لیکن جس انداز سے نیند آتی یوں محسوس ہوتا جیسے مجھ پر کوئی نشہ طاری ہو گیا ہو۔ میں ایسی گہری نیند سوتی کہ رات بھر ایک بار بھی آنکھ نہ کھلتی۔ حالانکہ پہلے میری نیند بہت کچی تھی، معمولی آواز پر جاگ جاتی تھی، لیکن اب جب سے ساس میرے پاؤں میں تیل لگانے لگی تھی مجھے کوئی ہوش نہ رہتا کہ میں کہاں ہوں۔ میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ ایک بار دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو ایک بچہ پھولوں کا گلدستہ لیے کھڑا تھا۔ کہنے لگا، یہ آپ کے لیے ہے۔ میں نے سوچا شاید میری ساس کے کسی جاننے والے نے بھیجا ہو، مگر جب پھولوں پر نظر پڑی تو ایک کارڈ تھا جس پر لکھا تھا، خوبصورت لوگوں کے لیے خوبصورت تحفہ، وقت آپ کا خیر خواہ۔ یہ پڑھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں گھبرا کر وہ پھول پھینک دیے۔ نہ جانے وہ کون تھا، کیوں یہ حرکت کی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ اس اجنبی کی حرکت پر تو میں پہلے ہی پریشان تھی، مگر ایک اور بات مجھے اور زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ جب صبح میں کمرے سے باہر آتی تو پورا وجود درد سے چور ہوتا، آنکھیں نیند سے بوجھل، سر بھاری سا ہوتا۔ جب میں ناشتہ بنانے کچن میں جاتی تو ساس کہتی، رہنے دو، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے ناشتہ لاتی ہوں۔ وہ سب سے پہلے مجھے نیم والا پانی دیتی، جسے پینے کے بعد مجھے کچھ ہوش آتا۔ پہلے ناشتہ رکھ دیتی۔ جب تک میں ناشتہ کرتی میری ساس مجھے دیکھ کر مسکراتے رہتی۔ پھر ایک دن سسر نے ایسی بات کہی کہ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کہنے لگے، نیلے لباس میں تم بہت پیاری لگتی ہو۔ میں حیرت سے سن رہ گئی، کیونکہ وہ نیلا لباس میں نے رات کو کمرے میں پہنا تھا، اور وہ لباس میں زیادہ تر رات کو ہی پہنتی تھی۔ سسر کو کیسے پتا چلا کہ میں نے نیلا لباس پہنا تھا؟ یہ سن کر میں شرم سے نظریں جھکا گئی۔ اب تو مجھے شک ہونے لگا کہ رات کو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ابھی میں اسی الجھن میں تھی کہ مجھے گہری نیند کیوں آتی ہے اور سسر کو کیسے پتا چلتا ہے کہ میں نے کیا پہنا ہے، کہ ایک اور واقعہ ہو گیا جس نے ہوش اڑا دیے۔ ایک رات میں کچن میں برتن دھو رہی تھی تو لگا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے پورا کچن دیکھ لیا، کوئی نہ تھا، مگر محسوس ہو رہا تھا کہ کسی کی نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی ہیں۔ میرا کچن صحن کے اندر تھا، صحن سے باہر کئی گھر آباد تھے،
عورت فطری طور پر اپنے اوپر اٹھنے والی نگاہوں کو پہچان لیتی ہے۔ میں صحن میں آئی اور سامنے گھروں کی طرف دیکھا۔ ایک کھڑکی پر مجھے لگا کہ کوئی دوربین سے مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ مجھے دوربین صاف نظر آئی۔ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی، وہ فوراً پیچھے ہٹا اور پردہ گرا دیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میری نظر اس سے ملی تو وہ چھپ گیا۔ میں پہلے ہی ساس سسر کے رویوں سے پریشان تھی، اب اس اجنبی نے میری پریشانیوں میں اور اضافہ کر دیا۔ چند دن بعد کسی نے میرے گھر ایک کاغذ کا پرزہ پھینکا۔ وہ ہمیشہ تب پھینکتا جب میں کچن میں کام کر رہی ہوتی۔ جیسے ہی میں باہر آئی تو صحن میں ایک کاغذ کا پرزہ اٹھایا اور فوراً اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے تالا لگا لیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ کاغذ کا وہ خط پھاڑ کر پھینک دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ ایک بار پڑھ کر دیکھ لیتی ہوں کہ کیا لکھا ہے۔ میں جیسے ہی وہ خط پڑھنے لگی، اچانک سے میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ میں بری طرح گھبرا گئی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ میری ساس ہی ہوگی۔ میں نے جلدی سے اپنی الماری کھولی اور وہ خط اپنے کپڑوں کے نیچے چھپا دیا اور اپنے چہرے پر آنے والا پسینہ پوچھنے لگی۔ میں خود کو نارمل کرنے کی کوشش میں بری طرح سے ناکام ہو رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو میری ساس مجھے بڑی مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں نے دروازہ کیوں لاک کیا تھا۔ میں پہلے ہی اس خط کی وجہ سے گھبرائی ہوئی تھی۔ اس پر اپنی ساس کے سوالات سے اور بھی پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ میں واش روم میں تھی۔ میری بات سن کر شاید میری ساس کو یقین نہیں آیا۔ کہنے لگی، لڑکی اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ چلو اب لیٹ جاؤ، صبح سے تم کام کر رہی ہو، میں تمہارے پیروں میں مالش کر دوں۔ میں نے کہا، آپ کیوں روز میری مالش کرنے آ جاتی ہیں؟ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میری بات وہ سنتی ہی نہیں تھی۔ لیکن آج میں بھی ضد پر اڑ گئی تھی، کیونکہ میرا دل کہتا تھا کہ ساری گڑبڑ ہی کسی تیل میں ہے جو میری ساس اپنے ساتھ لے کر آتی ہے۔ میں نے انہیں آج مالش نہیں کرنے دی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری اس حرکت پر وہ بے انتہا غصہ کریں گی۔ وہ مجھے کہنے لگیں، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرتی ہوں۔ میں تم سے اب تک پیار سے پیش آ رہی ہوں، اگر تم نے نخرے دکھائے تو میں تم پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کروں گی۔ مجھے ان کا لہجہ اور انداز دیکھ کر خوف سا محسوس ہوا۔ میں نے اپنے پاؤں ان کے سامنے کر دیے اور وہ میرے پیروں کی مالش کرنے لگیں، اور پھر وہی ہوا۔ مجھے کچھ دیر بعد گہری نیند آ گئی۔ میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ سسر روز صبح ہی مجھ سے کوئی ایسا جملہ بول دیتے کہ میں پریشان ہونے لگتی۔ کبھی کہتے تم بہت پیاری لگ رہی ہو، کبھی کہتے تمہارے کھلے بال اچھے لگتے ہیں۔ میں ان کی اس قسم کی باتوں سے تنگ آ گئی تھی۔ کبھی کبھی تو میں اپنی بے بسی پر رونے لگتی۔ میں نے اپنے والدین کے ساتھ نہ جا کر بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ اس عرصے میں میرے والد 2 دفعہ مجھ سے ملنے بھی آئے تھے، مگر میرے سسر نے انہیں یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ آپ کی بیٹی ہمارے گھر میں بہت خوش ہے۔ آج میں شام کو ہی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میرا دل بہت زیادہ افسردہ تھا۔ اچانک سے میرے ذہن میں وہ خط گھومنے لگا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ بند کیا اور الماری سے وہ خط نکال لیا۔ جیسے ہی میں نے وہ خط پڑھا تو میرا دماغ ہی چکرا گیا۔ اس خط میں اس شخص نے لکھا تھا کہ وہ میرے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے جو مجھے بتانا چاہتا ہے۔ اس میں لکھا تھا کہ میں اسے بہت اچھی لگتی ہوں، لیکن میں ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہوں۔ اس کا کہنا تھا کہ میں آپ کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہوں، مجھے آپ کی حالت پر بہت ترس آتا ہے۔ آپ کا سسر بہت ظالم آدمی ہے، دیکھنا اس پر خدا کا عذاب آئے گا۔ اس کی باتیں پڑھ کر میں شش و پنج میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ میری حالت کو کیسے جانتا تھا؟ میں کس اذیت سے دوچار ہوں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے آنسو بہنے لگے تھے، اور میرا سسر کون سا ظلم میرے ساتھ کر رہا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں کن لوگوں میں پھنس چکی تھی۔ میرے ماں باپ غریب تھے، میری اور بھی بہنیں تھیں، اس لیے رخصتی کے وقت میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ سسرال میں کبھی کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے تمہارے شوہر یا سسر کا دل دکھے۔ ہمارے سر پر دوسری بیٹیوں کا بوجھ بھی ہے۔ میں کہاں جاتی اور کسے اپنا غم جا کر بتاتی؟ جو خیالات سسر کی باتوں سے مجھے آنے لگے تھے وہ میری روح تک کو ڈرانے کے لیے کافی تھے۔ میں ایک دردناک اذیت میں مبتلا تھی۔ میں رات کو کچن سے باہر نکل کر صحن میں کھڑی ہو گئی، سامنے دیکھنے لگی۔ سامنے کھڑکی بھی کھلی ہوئی تھی اور پردہ بھی ہٹا ہوا تھا۔ وہ شخص سامنے دوربین سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے بہتے آنسو صاف کیے اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اب کسی بھی صورت یہاں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ اب مجھے بس اپنے والد کا انتظار تھا کہ وہ کسی بھی طرح مجھے یہاں سے لے جائیں۔ اگلے روز مجھے پھر سے ایک رکا ملا جس میں لکھا تھا کہ رات کو اپنی چھت پر آ جانا۔
میں کیسے چھت پر جا سکتی تھی؟ میں اس وقت بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ میری ساس گھبراہٹ کو میرا پیچھا چھوڑتی ہی نہیں تھی۔ اگلے روز میں ساس کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ مجھے اپنی ساس کی الماری کھلی ہوئی نظر آئی اور میں فوراً الماری کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی میں ان کی الماری بند کرنے لگی تو ایک فائل میرے پاؤں میں آ کر گھری۔ جب میں نے وہ فائل اٹھا کر دیکھی تو وہ گھر کے کاغذات تھے، ان کے ساتھ ایک طلاق نامہ بھی تھا۔ میں ابھی اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ میری ساس فوراً کمرے میں آ گئی۔ اس نے میرے ہاتھ سے وہ فائل چھین لی اور کہنے لگی، تم کیا میری الماری کی تلاشی لے رہی ہو؟ میں نے کہا، میں تو صفائی کر رہی تھی، یہ فائل خود ہی نیچے گر گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، یہ میری فائل ہے، جاؤ یہاں سے۔ میں کمرے سے باہر آ گئی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ طلاق نامہ کہاں سے آ گیا۔ پھر مجھے یہ خیال آنے لگا کہ میری ساس نے اپنا کمرہ الگ کر رکھا ہے اور سسر کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتی۔ میرے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ شاید ان کے ساتھ اور سسر میں طلاق ہو چکی ہے اور میری ساس یہ بات مجھ سے چھپا رہی ہیں۔ لیکن اگر ان کی طلاق ہو چکی تھی تو وہ ایک گھر میں کس طرح رہ سکتے تھے؟ میں جتنا اپنے ساس سسر کے بارے میں سوچتی اتنا ہی میں الجھتی جا رہی تھی۔ میں نے آج رات کو سچ جاننے کے لیے اپنے پیروں پر پہلے سے ہی گلیسرین لگا لی تاکہ وہ تیل میرے پیروں میں جذب نہ ہو سکے۔ رات کو جیسے ہی میری ساس تیل لگا کر گئیں تو میں ایسے ہی لیٹ گئی جیسے میں سو رہی ہوں، اور کچھ ہی دیر بعد میرے کمرے میں میرے سسر آ گئے اور اندر آتے ہی انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے سسر میرے ساتھ ایسا گھٹیا کھیل بھی کھیل سکتے تھے۔ مجھے جاگتا دیکھ کر میرا سسر فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا، آپ کو شرم نہیں آتی میرے کمرے میں آتے ہوئے؟ میری ساس بھی وہیں موجود تھی، وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران سی ہونے لگیں۔ میں نے سسر سے کہا، میں آپ کی بیٹی جیسی ہوں اور آپ میرے ساتھ یہ گناہ کر رہے تھے۔ وہ نظریں جھکا کے اور کہنے لگے، میں نے تمہارے ساتھ ابھی ایسا کوئی گناہ نہیں کیا، میں صرف تمہارے پاس بیٹھ کر تمہیں دیکھتا رہتا ہوں، مجھے تم اچھی لگتی ہو، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر میرا جی چاہا کہ میں اپنے سسر کا منہ نوچ لوں۔ میں نے انہیں آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، آپ کو ذرا شرم نہیں آ رہی ایسی بات کرتے ہوئے؟ میں آپ کے بیٹے کی بیوی ہوں۔ اس بات پر میری ساس نے میرے سسر کو کمرے سے باہر نکال دیا اور پھر مجھ سے کہنے لگی، کون سا بیٹا؟ وہ تو کب کا مر چکا ہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ وہ تو تمہیں طلاق بھی دے چکا ہے۔ ساس کی بات سن کر میں چکرا گئی تھی۔ میں بولی، آپ نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا؟ تب وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، میں نے اس سے تمہاری شادی اس شرط پر کروائی تھی کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں رہے گا۔ اصل میں وہ بیرون ملک شادی کر چکا تھا، لیکن مجھے اپنے بڑھاپے کے لیے ایک مفت ملازمہ چاہیے تھی، اس لیے میں نے ایک غریب گھرانہ دیکھا جو بیٹی کو سسرال کے ہر زیادتی سہ جانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ تمہارے گھر والے ایسے ہی تھے، اس لیے میں نے تمہاری شادی اپنے بیٹے سے کروا دی، اور جب واپس جانے لگا تو وہ مجھے تمہارے لیے وہ طلاق نامہ دے کر گیا تھا۔ اصل میں اس کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، وہ سب ہم نے تمہارے ساتھ جھوٹ بولا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میرا بیٹا تمہیں طلاق دے کر دوسرے ملک چلا گیا ہے، لیکن میں نے تمہیں یہ سب نہیں بتایا کیونکہ تمہارے لیے میں کچھ اور سوچ چکی تھی۔ میرا شوہر جو اب تمہارا سسر نہیں ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی اپنے شوہر سے کروا دوں، کیونکہ وہ ایک نفسیاتی مریض بن چکا ہے اور وہ مجھے تنہائی میں مارتا رہتا تھا۔ اسے اب تم پسند آ گئی ہو، میں تمہاری شادی اس سے کروا کر اپنی زندگی سکون سے گزارنا چاہتی ہوں۔ جو اذیت میں سہتی رہی ہوں وہ اب تم سہا کرو گی، اور واپسی کا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ میرا شوہر زندہ تھا اور مجھے طلاق دے چکا تھا، مگر مجھے خبر تک نہ تھی۔ میں کیسے یہاں رہ سکتی تھی؟ میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے یہاں اب کسی قیمت پر نہیں رہنا تھا۔ میرے پاس موبائل بھی نہیں تھا کہ میں اپنے والدین سے رابطہ کر لیتی۔ مجھے ساری زندگی کی غلامی اور اذیت منظور نہیں تھی۔ ساس نے میرے کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر دیا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ساس کی آواز آنے لگی۔ وہ کہنے لگی، جب تک تمہارا نکاح میرے شوہر سے نہیں ہو جاتا تم اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتی۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے انکار کر دیا تھا۔ میں نے کہا، میرا دروازہ کھولو، مجھے یہاں سے جانے دو۔ نکاح تمہیں ہر حال میں کرنا پڑے گا ورنہ تم اسی کمرے میں بھوکی پیاسی مر جاؤ گی۔ میری ساری التجائیں بیکار ثابت ہوئیں۔ میں رات بھر روتی رہی۔ میرے پاس بس ایک ہی راستہ بچا تھا۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہاں سے سامنے والے اس پڑوسی کی کھڑکی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میرے اندر ایک امید سی جاگی کہ وہاں موجود شخص شاید میرا مسیحا بن جائے۔ میں نے اس شخص کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑے اور اشارے سے اسے کہا
کہ مجھے بچا لو۔ میرے پاس اپنی جان کے خلاصے کی صرف ایک ہی صورت بچی تھی۔ 1 گھنٹے بعد ہی میرے دروازے پر پولیس موجود تھی اور وہ شخص بھی۔ وہ میری بات سمجھ گیا تھا۔ میں نے پولیس کو ساری سچائی بتا دی۔ پولیس والے نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا تھا اور مجھے ان لوگوں سے خلاصی مل چکی تھی۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ حقیقت جان کر میرے ماں باپ کا بھی بہت دل دکھا تھا۔ وہ مجھ سے شرمندہ بھی تھے۔ اور پھر چند ماہ بعد ہی اس شخص نے جس نے میری مدد کی تھی، اس کا نام سلیم تھا، اس نے میرے گھر آ کر میرا رشتہ مانگا اور میرے گھر والوں نے میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ آج اس بات کو کئی سال گزر گئے ہیں۔ میرا شوہر سلیم مجھے لے کر دوسرے شہر آ گیا تھا اور میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی، اپنی بہن اور بیٹیوں کی شادی کے بعد ان کے گھر لازمی آیا جایا کریں اور ان سے ان کے حال لازمی پوچھا کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے آپ کی بہن اور بیٹیوں کو میری طرح اذیت برداشت کرنی پڑے۔ دوستو، اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔